السلام علیکم ناظرین، 36 نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ ایک نئے موضوع، ایک نئی کہانی اور ایک نئی خوشخبری کے ساتھ، بلکہ آج کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی پروگرام میں جس سے آپ بھی اپسیٹ ہوں، اور عوام اپسیٹ تو نہیں ہوتے، پھر بھی عوام تھوڑی سی دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج بڑی خوشی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ آرمی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کی جاتی تھی، لیکن جب دشمن کو کرارا جواب دیا گیا تو آرمی پہ بھونکنے والے اور آرمی کے بارے میں انتشار پھیلانے والے جو لوگ تھے ان کے بھی منہ بند ہو گئے۔ انہوں نے بھی آرمی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جا رہی تھی، جو لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، آرمی کے بارے میں غلط گائیڈ کیا جا رہا تھا، بچوں کو بتایا جا رہا تھا، آنے والی جنریشن کو غلط بتایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آرمی سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن نفرت نہیں کر رہے تھے، صرف دور ہو رہے تھے۔ وہ دھیان ہٹتا جا رہا تھا، وہ قربانیوں کی داستانیں نہیں سنائی جا رہی تھی، ان کو غلط بیانیے سے، غلط طریقے سے ان کو کہانیاں من گھڑت ہوتی ہیں کہانیاں، وہ اپنے سے بنا کے ان کو بتائی جا رہی تھی۔ تو ناظرین، آج میں بتاؤں گی پاکستان کی آرمی کی بہادری کی کہانی، اور بہادری کی کہانی نہیں بلکہ حقیقت، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا کا ہر کونا جہاں پر پاکستان کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، پاکستان کا ایک نام ہے جہاں ہر ملک میں، وہیں پاکستانی آرمی کا بھی ایک نام ہے۔ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو ٹاپ 10 آرمی میں نمبر 1 قرار دیا گیا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی آرمی کو نمبر 1 پر رکھا گیا ہے۔ کوئی کسی بھی ملک کی، کسی بھی کنٹری کی جو آرمی ہے اس کو اتنا جو ہے وہ رتبہ یا اس کو وہ مقام ہی حاصل نہیں ہے، وہ اتنی بہادر ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی آرمی کے سامنے کھڑی ہو سکے، پاکستانی بہادر جوانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی کچھ دن پہلے جب پاکستان میں جنگ کا آغاز ہوا تھا اور بھارت نے پاکستان پر الزامات لگائے تھے، اس حوالے سے جب پاکستان نے دشمن کو کرارا جواب دیا تو دنیا کا کونے سے جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں خاموش ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی نے کس طرح جواب دیا ہے اور کس طرح دشمن کو جو ہے وہ ان کو چاروں خانے چت کیے، اور پھر وہ اس کو بوکھلاہٹ کا وہ اتنا شکار ہو گیا کہ وہ اگلے بھی بہت سارے ایسے کام کرنے لگ گیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھے، ڈر گیا تھا بہت سارے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی تو چلوں کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں، ان کی زیر صدارت مقامی جو ہے کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ اہم فیصلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ناظرین، وہ اہم فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو، پاکستان کی جو قوم کو جو ہے نا، وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق اور بنیان مرصوص آپریشن جو ہوا تھا اس کے حوالے سے شاندار کامیابی ملی اور دشمن کے عزم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پوری قوم کو مبارکباد دی۔ اور ناظرین، میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ پاکستانی آرمی کے جو شیر ہیں، ان کے سردار جو بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے، جنرل عاصم منیر ہے، ان کو بھی ایک عہدے پر فائز کیا گیا ہے، ان کو ایک عہدہ دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا عہدہ دیا گیا ہے ناظرین، وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی میں ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں گی۔ جڑے رہیے میرے ساتھ اور دیکھتے رہے میرے پروگرام کو اینڈ تک، اور جانیے کہ ان کو کیوں عہدہ دیا گیا۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر وہ آرمی کے وہ چیف ہیں، وہ ایک نام ہے جنہوں نے دشمن پر اپنی دھار بٹھائی اور وہ دشمن کے چاروں خانے چت کیے، اور پاکستان کی جو آرمی کو نمبر 1 تھی، ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، انہوں نے دشمن کو یہ بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم خاموش ہیں، اگر ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ڈر گیا ہے؟ نہیں، پاکستان تمہیں جواب دے گا۔ اور جب اس کو کرارا جواب ملا تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور معافیاں مانگنے لگا، اور دوسرے ممالک میں جانے لگا، ان کو پیچ اپ کے لیے کہنے لگا، سیز فائر کرنے لگا۔ اور جب سیز فائر تو ہم نے اپنی مرضی سے کیا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مرضی سے چلے ہیں، لیکن بالکل نہیں، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے چلے ہیں، اور اپنے چیف ایئر مارشل جو ہیں جن کو ابھی اس کا عہدہ بھی ملا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب، بالکل ان کے وجہ سے ہم ان کو معاف کر دیا ہے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا دونوں ممالک میں جنگ ہوگی تو نقصان دونوں کا ہوگا۔ ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حکومت کی جانب سے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کی وجہ سے
تھے اس کو بنیاد بنا کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر جنرل عاصم منیر کو نشانہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ناظرین، یہ وہ نشانہ امتیاز ہے جو تقریباً آج سے کئی سالوں پہلے کی بات ہے، جنرل ایوب خان کو نوازا گیا تھا 1959 کو۔ آئی تھنک میں اگر ٹھیک کہہ رہی ہوں تو ان کو اس ٹائم میں ان کو اس چیز سے نوازا گیا تھا، تب وہ بھی فیلڈ ایئر مارشل ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے بھی اسی طرح ایک بہادری کا جو ہے وہ ایک جرأت مندانہ اور حکومت کو جو ہے نا پاکستان کو بچایا تھا، تو ان کو بھی اسی طرح ایک جو عہدہ ملا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی بھی جنرل کے حق میں اور نہ ہی کسی جنرل کو یہ عہدہ کبھی ملا ہے، اور یہ عہدہ ان کے بعد اگر کسی کو ملا ہے کئی سالوں بعد تو ناظرین وہ ہیں ہمارے ایئر چیف مارشل، فیلڈ ایئر چیف مارشل جنرل عاصم منیر صاحب۔ ان کو یہ عہدہ ملا، لیکن یہ عہدہ بھی انہوں نے اپنے نام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی عوام کے نام، اپنے شیر جوانوں کے شہینوں کے نام کر دیا کہ ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب جیسے بہادر اور ناڈر اگر سپہ سالار نہ ہوں تو پاکستان کو دشمن جو ہے نہ جانے وہ کیا کر دے۔ لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھوں کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جنرل عاصم منیر جیسے بہادر ناڈر سپہ سالار دیے، جن کی قیادت میں ہماری پاک آرمی جو ہے، پاکستان کے جو شیر ہیں، شہین ہیں، جو ہیں ہواؤں میں اڑتے ہیں اور ہواؤں میں جو بادشاہت کرتے ہیں، ہواؤں میں اپنے آپ کو منواتے ہیں، تو پانی میں اگر تیرتی ہے ہماری جو نیوی تو وہ دشمن کو چکنا چور کر دیتی ہے، اس کے ہر خواب کو۔ اور اگر ہماری آرمی بارڈر پہ کھڑی ہے تو اس کو ہر منصوبے کو ناکام بناتی ہے اور اس کے ناپاک ارادوں کو بھی ناکام بناتی ہے۔ صرف فیلڈ ایئر مارشل جنرل عاصم منیر صاحب آپ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ ہمارے چینل 369 کی طرف سے اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی ہمیں اور ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ آپ اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی دشمن پاکستان کو میلی نظر سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی دیکھنے کی ہمت کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح پاکستان کو لک آفٹر کریں اور پاکستان کو دشمن کی ہر میلی نگاہ سے بچا کے رکھیں۔ تو میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ بس بنیان مرصوص کا جو آپریشن ہوا تھا اس میں فتح پر، اس کے مارکہ حق پر ان کو یہ عہدہ ملا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے، تا حیات ان کو یہ عہدہ مل چکا ہے اور ہمیں اور پورے ملک کو اس بات کی بہت خوشی ہے۔ ہر جگہ پر جشن منایا جا رہا ہے، ہر جگہ پر سے مبارکباد آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، ہماری طرف سے اور پورے ملک کی طرف سے، پورے ملک کی عوام کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو اس عہدے کی، اور اسی طرح پاکستان کی عوام اور پاکستانی جو ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ آپ کے بنا کچھ نہیں، جب تک آپ ہیں تو پاکستان ہے، آپ اگر ہیں تو پاکستان ہے، کیونکہ ایک آرمی ایک جو ہے ملٹری ہی اپنے ملک کو چلاتی ہے اور اسی کے نظام کو دیکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے تاکہ آپ ہمارے ملک کو دشمنوں کی نگاہوں سے، دشمن کے ناپاک ارادوں سے بچا سکیں۔ اور میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کو آج دنیا کے ہر کونے میں نمبر 1 پوزیشن حاصل ہے، اس کی آرمی کو، اس کی عوام کو، ان لوگوں کو جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ہے، اب وہ جان گیا کہ دہشت گرد کون ہے۔ جی ناظرین، آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیں 369 نیوز چینل۔ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔